جی تو یہ اس طرح سے بنونا سے بنو اسرائیل ہو جائے گا اور بنی اسرائیل ہو جائے گا. یا بنی, جب اس کا نون اعرابی گرے گا بنی بچ جائے گا, یا بنی اسرائیل. آج ہم پڑھیں گے مرکب جاری, صفحہ نمبر ہے 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب جاری پڑھیے گا ذرا اسامہ بھائی, آپ پڑھ لیں. عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسے حالت جر میں لے آتے ہیں. جی مثلا ان میں سے ایک حرف من ہے جی, جس کے معنی ہے سے. یہ ایک حرف ہے من, اس کے مطلب ہے سے. یہ حروف جار ہے, حرف ہے, حرف جار یا حروف جار. جی اس کا مطلب ہے سے. آگے مثلا ان میں سے ایک حرف من, جب یہ جب المسجد پر داخل ہوگا تو ہم اسے من المسجدی جی, جب مسجد یہ سے کہیں ہم گے. کہتے رہے من سے بات واضح بھی نہیں ہوتی. حرف اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے کسی اسم کا محتاج ہوتا ہے. تو آگے جب ہم المسجدو ہے نا, المسجدو, یہ مثال کے طور پر ہے المسجدو لفظ, المسجدو. جب اسے من لگے گا تو یہ کیسے پڑھا جائے گا جی؟ پڑھیں تو ہم من المسجد. اب اس کی یہ سکون ختم ہو جائے گی, یہاں پر نون پہ زبر آ جائے گی. من الف کا حمزہ گر جائے گا, الف کی زبر گر جائے گی, حمزۃ الوصل ہو جائے گا. من المسجد, المسجد تھا, اب یہ اسے کیا کرے گا؟ حروف جارہ جب بھی آئے گا اس اسم کو مجرور کر دے گا. یہ دال کے نیچے زیر آ جائے گی, جار والی حالت آ جائے گی, اضافی حالت. من المسجدی کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ من کا مطلب سے, المسجد کا مطلب مسجد ہی رہے گا. حالت کے بدلنے سے میننگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ مسجد ہی رہے گا. من المسجدی, مسجد سے, مسجد سے, یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا من المسجدی. آگے بڑھیں. اور ان کے کسی اسم پر داخل ہونے سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے مرکب جاری کہتے ہیں. جب بھی یہ کوئی حروف جارہ آتے ہیں اگلے اسم پر, جب یہ لگتا ہے اور اگلے اسم کو مجرور کرتا ہے تو اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں. آج ہم یہی پڑھ رہے ہیں, مرکب جاری. جی چنانچہ مذکورہ مثال میں من حرف جار ہے اور من المسجد مرکب جاری. جی چنانچہ مذکورہ مثال میں من حرف جار ہے, جیسے میں لکھا حرف جار, اور المسجدی کیا ہے؟ مجرور ہے. اور چنانچہ مذکورہ مثال میں من حرف جار ہے اور من المسجدی, یہ من المسجدی مرکب جاری ہے. یہ حرف جار ہے اور یہ مجرور ہے, اسے مجرور کہتے ہیں, اسم مجرور, اسم مجرور. تو یہ بن گیا جی من المسجدی, مسجد سے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں 21(2). آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت و موصوف مل کر مرکب توصیفی اور مضاف و مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس طرح مرکب جاری میں حرف جار کو جار کہتے ہیں اور جس اسم پر یہ داخل ہو اسے مجرور کہتے ہیں, اسے مجرور کہتے ہیں. چنانچہ جار و مجرور سے مل کر مرکب جاری بنتا ہے. جیسے حرف جار اور یہ اسم مجرور مل کر کیا بنا؟ مرکب جاری. اس طرح سے یہ مرکب جاری بنتا ہے. آگے اگلے پیراگراف میں خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 21(3) میں, اس سبق میں ہم حرف جارہ کے معنی یاد کریں گے اور ان کی مشق کریں گے. مشق کرتے وقت صرف یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی حرف جار جب کسی اسم پر داخل کریں تو اسے حالت جر ملے ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ اسباق میں اب تک آپ جو قواعد پڑھ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں. اس لیے مرکب جاری کی مشق کرتے وقت ان میں سے بھی کسی کے اطلاق کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب 21(4) مدرجہ ذیل حروف جارہ کے معنی یاد کریں. یہ اہم چیز ہے, آپ کو یاد کرنے چاہیے. بی, بازر بی, ہم نے بسم اللہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا لفظی ترجمہ پڑھتے ہوئے. بی, میں, سے, کو, ساتھ, یہ مطلب کا روانگی سے ترجمہ کرتے ہوئے محاورے میں ان میں سے کوئی بھی حرف ساتھ لگ جاتا ہے. بی کا مطلب سے عام طور پر ہوتا ہے, جیسے بیراجولن, ایک مرد کے ساتھ. بیراجولن, راجولن تھا. لفظ ہمیشہ بائی ڈیفالٹ رفع حالت میں ہوگا, مرفوع حالت میں ہوگا. راجولن, ٹھیک ہے جی. اب جب اس کے ساتھ حرف جارہ بی لگا تو یہ بی جب لگا اس پر تو کیا ہو جائے گا؟ بیراجو لون سے رفع حالت سے حالت جر میں آ جائے گا نا. حرف جار جب بھی لگتا ہے تو اگلے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. بیراجولن ہو جائے گا, راجولن سے راجولن ہو جائے گا.
बिराजुलिन, इसका मतलब है एक मर्द के साथ। एक कहाँ से तर्जुमा कर रहे हैं हम? नकीरा का तर्जुमा करते वक्त हम एक, कोई, कुछ ये साथ लगाते रहते हैं ऐसे अल्फाज, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने नकीरा का तर्जुमा किया। बिराजुलिन एक मर्द के साथ। बिल कालमी, अब बिल कालमी, अल काला मुंह था ना, जब अल लगता है तो क्या होता है जी? एराब हल्का हो जाता है। अल काला मुंह, अल काला मुंह था। अब जब अल काला मुंह था तो इसके साथ बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाज़ेर बी हो जाएगा, इस अलिफ का ये ज़बर गिर जाएगा। बिल काला, अब मुंह नहीं होगा, अब बिल काला मी हो जाएगा। ये बी हरफु जार है और ये अल काला मुंह, अल काला मी हो गया। ये कौन सा इसमें? मजरूर। ये जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बन जाते हैं। मुरक्कब दो हरूफ और इस्मा से मिला हुआ, यानी मुफरद वाहिद के लिए और मुरक्कब दो चीज़ों से मिला हुआ। बिल कलमी, कलम से, बिल कलमी। ना ऊपर जो आपने इसमें दबल दो ज़ेर हैं। किसमें? बिराजुलिन, वो तो नकरा था ना, राजुलुन था। अब इसे बी जब लगा उसने सिर्फ इसको राजुलुन को रफा हालत से जार हालत में कर दिया, राजुलिन कर दिया। ये था ही अल कलम, अल की वजह से, मारफा होने की वजह से, मुअर्रब बिल लाम होने की वजह से इसका इराब वैसे ही हल्का था। वो इराब को असर नहीं डालता। इराब तनवीन होगी तो तनवीन ही रहेगी। राजुलुन था तो राजुलिन हो गया, लेकिन अल कलमू था, बिल कलमी हो गया। तो ये है इस तरह से। फिर है नंबर, आप अगर नंबर लगाना चाहें इस टेबल में, इस खानों में, ए बी के साथ एक नंबर लिख लें, फ़ी के साथ दो लिख लें। फ़ी का मतलब होता है में, इन में, फ़ी। अब उन्होंने लफ्ज़ जो दिया बैतुन था, लफ्ज़ क्या है जी? बैतुन। इसका मतलब क्या होता है बैतुन का? घर। कौन सा घर? एक घर, कोई घर, नकीरा होता है ना, बैतुन है। तो अब ये जो बैतुन है, इस पर हरूफ जारा जब दाखिल होगा, वो तो जुड़ जुड़ के लग रहे थे, अब ये फ़ी अलहदा से लग जाएगा। फ़ी का मतलब क्या होता है? में। बैतुन क्या हो जाएगा? ये हरफ जार है और ये क्या हो जाएगा? मजरूर। मजरूर किस हालत में होगा? बैतिन, बैतिन हो जाएगा। फ़ी बैतिन, घर में, घर में, किसी घर में। नकीरा है ना, तो उन्होंने तर्जुमा किया किसी घर में। तो फिल बुस्तानी, बाग में, बाग में, फिल बुस्तानी। फिर है अला, अगले 86 पेज पर है, आसान अरबी ग्रामर किताब में, सफ़ा नंबर 86। अला, अला का मतलब होता है पर, ऊपर या पर। अला, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अला, ये बार बार कुरान हकीम पढ़ने से भी याद होते रहते हैं, कई मरतबा याद हैं। अला, अला का मतलब होता है पर। अब जाबालुन है, एक लफ्ज़ है जाबालुन, पहाड़ को कहते हैं। अला जब हरफु जार इसके ऊपर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? जाबालुन से जाबालिन हो जाएगा। माशाअल्लाह, यही है मुरक्कब जारी, ये जाबालिन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मजरूर, इस्म मजरूर। ये हरफु जार, हरफ जार, और ये इस्म मजरूर। तो आगे है जी इला। इला का मतलब की तरफ या तक। तो बालादुन, बालादुन शहर को या मुल्क को कहते हैं। बालादुन, बालादुन है। जब इला लगेगा तो क्या हो जाएगा? बालादिन, इला। अब हो जाएगा बालादिन। ये रफा हालत से किस हालत में चला जाएगा? हालत जर में। तीन हालतें होती है ना इसम की, हमने शुरू में इराब में पढ़ा था। कौन कौन सी होती है ज़रा गिनवाएं? फ़ाइली, मफ़ूली और रफ़ा नसब जार। रफ़ा को उर्दू में फ़ाइली हालत, नसब को मफ़ूली हालत और जार को इजाफ़ी हालत कहते हैं। तो इला बालादिन हो गया। इला हरफ जार और ये बालादिन इस्म मजरूर, इस्म मजरूर। ठीक है जी। फिर है मिन। मिन का मतलब से, मिन से। मिन अल मस्जिदी, मस्जिद से। मिन अल बैती, घर से। मिन का मतलब से। ज़ैदुन, नाम है किसी का, खास नाम है ज़ैदुन। जब ये मिन लगा इस पर तो क्या हो जाएगा? ज़ैदिन हो जाएगा। मिन ज़ैदिन। ठीक है जी। ये हरफ जार और ये इस्म मजरूर। मजरूर इजाफी हालत को कहते हैं। मिन ज़ैदिन, ज़ैद से।
اور من المسجدی مسجد سے اسی طرح، من کا مطلب سے، یہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے میننگ ان کے. تو لام زیر لی ایک حرف ہے، لام زیر لی، کے لیے، کے واسطے، کو، کے لیے، کے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. لی زیدن، لی یہ زیدن تھا تو جب لی لگا تو زئی دن کر دیا، اس نے دن کو دن کر دیا. یہ لام زیر لی حرف جار اور یہ زیدن، زیدن سے زیدن ہو گیا تو مجرور ہو گیا. لی زیدن زید کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں للہ، اللہ کے لیے ہے یا اللہ کا ہے. کا کی کے یہ لام زیر لی اس طرح کا مطلب دیتا ہے. للہ ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، ولی کتاب ہی اور اس کی کتاب کے لیے، اس طرح سے آتے رہتے ہیں یہ الفاظ. لی کا مطلب کے لیے، کے واسطے. کاف زبر کا مانند، جیسا کہ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں لائک، کاف زبر کا یہ بھی ایک حرف جار ہے، کاف زبر کا. تو یہ جب حرف جار لگتا ہے، ادھر انہوں نے دی مثال کا راجولن، راجولن تھا کا راجولن ہو گیا، کا راجولن، کا راجولن. مرد کی طرح، راجولن مرد کو کہتے ہیں، کا مرد یا آدمی کی طرح، ہاں کسی مرد کی طرح یا ماشاءاللہ ایک مرد کی طرح، کیونکہ نکرہ ہے، راجولن ہے. اسد انہوں نے مثال دی ہے، الاسد شیر کو کہتے ہیں، کل اسدی شیر جیسا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے کل ہماری گدھے جیسا. ٹھیک ہے، کا کا مطلب جیسا، جیسا کہ یا مانند. تو نمبر 8 ان، ان بھی ایک حرف جار ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، ان کی طرف، ان سے. اب انہوں نے مثال میں دیا ان زیدن، زیدن تھا نا، لفظ ہمیشہ کیا ہوگا جی؟ رفع حالت میں ہوگا. جر میں کیوں جائے گا، نصب میں کیوں جائے گا؟ کوئی وجہ ہوگی پیچھے. اب یہاں کیا وجہ ہے؟ یہ حرف جار ہے، یہ حرف جار ہے، یہ اس کو کہتا ہے زیدن کو کہ بھائی مجرور ہو جا، تو حالت اضافی میں آ جا. ان زیدن زید سے. ان اکثر یہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے آتا ہے، ان ابو ہریرہ، ان ابی ہریرہ، تو یہ آتا رہتا ہے اس طرح سے، پھر وہ اگلے اسم کو مجرور کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی 21.5 پیراگراف میں حرف جار، صفحہ نمبر 86 پر 21.5 پیراگراف. حرف جار لام زیر لی کے متعلق ایک بات ذہن نشین کر لیں. یہ حرف جب کسی معرف باللام پر داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزہ حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی گر جاتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے المتقون، متقی لوگ جمع المتقون. المتقون. اب یہ جب لگے گا لام زیر لی داخل ہوگا تو یہ اس طرح سے، یعنی جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے لام زیر الف لا، یہ لی ال للمتقین. للمتقین اس طرح نہیں لکھا جائے گا، لی المتقین، یہ تو اس طرح لکھنا غلط ہے. جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے للمتقین، اس طرح لکھنا غلط ہوگا، بلکہ اسے لام زیر لی اور اس لام کے ساتھ ملا کر للمتقین، للمتقین اس طرح لکھا جاتا ہے، متقی لوگوں کے لیے. لام زیر لی کا مطلب کے لیے، لیے یا کے لیے، تو للمتقین اس طرح ملا کر لکھا جاتا ہے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. اسی طرح الرجال، الرجال سے للرجالی، للرجالی لکھا جائے گا، اور اللہ سے للہ، للہ یہ اس طرح سے اللہ کے لیے، للہ اس طرح لکھا جائے گا. مزید برآں لام زیر لی جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام پر زیر کی بجائے زبر آتی ہے، جیسے لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکم تمہارے لیے، لنا ہمارے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح سے یہ لگتا ہے لام جب ضمائر پہ آتا ہے. مزرجہ ذیل مشق نمبر 20. مزرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں. حدیقتن باغ کو کہتے ہیں، حدیقہ، حدیقتن باغ، بستان کسی کو کہتے ہیں جی، اور ایک باغ اور کو بھی کہتے ہیں. لفظ ہے کوئی اور، جنت بھی کہتے ہیں باغ کو.
ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں ظلمتن اندھیرا. برن خشکی کو کہتے ہیں بر خشکی. شمالن بائیں طرف شمالن بائیں طرف. ذلن سایہ کو کہتے ہیں ذلن سایہ. ترابن مٹی کو کہتے ہیں. برن نیکی کو کہتے ہیں بر برن نیکی. یمینن دائیں طرف یمینن دائیں طرف. ما یہ مضاف کے طور پر آتا ہے. یہ اس کا مطلب ما کا مطلب ساتھ. تو اب اردو میں ترجمہ کریں. یہاں لکھا ہوا ہے پہلا ہے فی حدیقتن. کیا ترجمہ بنے گا فی حدیقتن؟ جی حدیقتن نکرہ معرفہ ہے کسی باغ میں لکھ لیں. ایک یا کسی باغ میں کسی باغ میں کر لیں یا ایک باغ میں. تو حدیقتن تھا رفع حالت میں تھا نا. فی حرف جار اس پر داخل ہوا لگا تو فی حدیقتن ہو گیا. فی حدیقتن باغ میں. اب میں اگلا لکھ دیتا ہوں. الحدیقۃ الحدیقۃ. ٹھیک ہے جی. فی لگے گا تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کا الف کا زبر بھی ختم ہو گیا. فی الحدیقہ تی ہو جائے گا. یہ جار حرف جار اور یہ اسم مجرور. ٹھیک ہے جی. فی حرف جار میں الحدیقۃ الحدیقتی ہو گیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ فی الحدیقتی باغ میں. الحدیقہ خاص باغ ہے. اب ایک کوئی کچھ نہیں لگائیں گے. باغ میں. نمبر 3 من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے. ترابن مٹی کو کہتے ہیں ترابن. من ترابن یہ من نے اس پر اثر ڈالا رفع حالت سے اسے مجرور حالت میں کر دیا جر حالت میں کر دیا. من ترابن کچھ مٹی سے کسی مٹی سے. نکرہ ہے نا ترابن تو کوئی کچھ ایک کوئی کچھ اس طرح سے ہم لگا لیتے ہیں. نمبر 4 الترابو تھا. الترابو اب خاص مٹی ہے. اب ایک کوئی کچھ نہیں لگانا. من اس پر حرف جار لگا تو الترابو کو اس نے کیا کیا؟ من الترابی من الترابی ہو گیا مٹی سے. من الترابی مٹی سے. پھر ہے الوالی بالوالدینی. باظر بھی حرف جار ہے. الوالدینی یہ اب مجرور ہے. بالوالدینی والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ. اور بالوالدین احسانا. جی الوالدون الوالدون الوالدین الوالدین. تو اب یہ بی حرف جار اس نے مجرور کیا ہوا الوالدین حالت میں. تو یہ والدین کے ساتھ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. نمبر 6 بالوالدین ہے نا. بالوالدین جی بی ہے نا اس نے الوالدین یہ جر حالت میں ہے. یہ والدوں سے نہیں تھا. نہیں والدین والدون والدین والدین بالوالدین. والدینی ہے. والدانی دو نہیں والدانی سے والدینی. والدین کے ساتھ. اب یہ والدین کے ساتھ جو تمہارے والدین ہیں بس. وہ بزرگ زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یعنی اس میں اسم کیا تھا اصل میں؟ جو والدون وہ لڑکا کے لیے آتا ہے. والدن تو لڑکے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ماں باپ کے لیے تو لفظ اسی والدین سے ہوگا. والد بھی کہتے ہیں نا والد ابو کو والد. والدین ویسے ماں باپ کے لیے بزرگوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے عام طور پر. اپنے والدین کے ساتھ اپنے دادا دادی نانا نانی یعنی انہیں بھی والدین ہی زمرے میں یہاں بات ہو جاتی ہے. یہ والدون سے بھی والدین ہی بنا ہے. جی تو والدون کس سے بنا ہے؟ یہ میں چیک کروں گا. اتنی میں نے گہرائی میں دیکھا نہیں اسے. نمبر 6 علی صراطن. صراطن تھا راستے کو کہتے ہیں. ایک راستہ کوئی راستہ. صراطن علی صراطن ایک راستہ یا کسی راستے پر. علی صراطن اللہ کا مطلب تو پر ہے. کسی راستے پار ہو گئے. مسجد امام کو ان سے بات. اچھا جی نمبر 7 المسجدی. الا کا مطلب تک یا کی طرف اور المسجدو تھا. نہیں سر یہ اللہ صراطن جو ہے جی کسی راستے پر. جی کسی راستے پر نکرہ ہے نا صراطن. نہیں تو اللہ کا مطلب تو ہے علا پر. صراط راستہ
کسی کا ترجمہ نکرہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں نا، ایک راستے پر یا کسی راستے پر، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، نکرہ ہے نا۔ نمبر 7 الال مسجدی، الا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ طرف یا کی طرف، تو الال مسجدی، المسجدو تھا، المسجدو، مسجدن ایک مسجد، ال لگا تو المسجدو ہو گیا، الال مسجدی مسجد تک یا مسجد کی طرف، مسجد تک یا مسجد کی طرف۔ نمبر ہے جی 8، مسجد کی طرف آئے گا نا؟ جی مسجد کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں، الہ کا مطلب تک یا کی طرف، دونوں مطلب لیے جاتے ہیں۔ وہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ڈرائیور پوچھنے لگا کدھر جانا ہے، میں نے کہا دیا الل حرم، تو وہ تو آگے سے عربی ایسے شروع ہو، مجھے کہتا بول اب۔ چلیں آپ بولتے تو آج آتی ہوتی۔ لی اروسن، لام سے لی لیے، حرف جار، اروسن دلہن کو کہتے ہیں، لی اروسن، اروسن نکرہ ہے نا، تو کسی دلہن کے لیے، لی اروسن کسی دلہن کے لیے۔ نمبر 9 لل عروسی، اب دلہن کے لیے، العروس یہ خاص تھا، اب لل عروسی دلہن کے لیے۔ نمبر 10 شجرتن، درخت کو کہتے ہیں، کا لگا تو کا شجرتن کسی درخت جیسا، کسی کا ترجمہ کہاں سے کریں؟ شجرتن نکرہ ہے، شجرتن شجرتن ہو گیا، کا شجرتن کسی درخت جیسا۔ کا ظلماتن، کا ظلماتن کچھ اندھیروں جیسا، کچھ اندھیروں جیسا۔ کا ظلماتن، ظلماتن ظلماتن ظلماتن، کا ظلماتن، کا ظلماتن، ظلماتن 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 ہی ہوتا ہے، کچھ اندھیروں جیسا۔ من کا، من کا مطلب سے، کا یہ وہ ضمائر ہیں، ہو ہما ہم، کا کما کم، یہ وہ جو ہوتا ہے جڑ کے لگتی ہیں اٹیچڈ، کا تجھ مذکر کے لیے لگتا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا۔ تو من کا تجھ سے یا آپ سے، تجھ مذکر سے، اب مذکر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات مذکر سے ہو رہی ہے، تجھ سے یا آپ سے، ادب کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو آپ سے۔ لاکا آپ کے لیے، لاکا لام زبر لا لیے، کاف زبر کا، یہ وہ ضمائر ہیں اٹیچ ضمائر، ضمائر نصب اور جر والی، ضمائر مجرورہ جو کہلاتی ہیں۔ آپ کے لیے، تیرے لیے یا۔ نمبر 14 لی میرے لیے، لام سے لی یہ حرف جار ہے اور یا یہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے لگی ہوئی ہے، لی میرے لیے۔ منی، من پلس، اب یہ دو، یہ من پلس یا ہے، من سے یا میں، منی مجھ سے، منی مجھ سے۔ الہی کا، الہ پلس یہ کاف ہے، الہ پلس کاف، الہ تک یا کی طرف، کا تمہارے تک یا تیرے تک، تیرے تک، الہی کا تیرے تک، تمہارے تک۔ نمبر 17 الیہ، تیری طرف نہیں آئے گا، الہی کا تیری طرف، آپ کی طرف، تم تک، آپ کی طرف۔ ہم لٹرلی اگر وہ ترجمہ کریں نا تو جمع والا تھوڑا سا وہ جا رہی ہوتی ہے بات، جا رہی ہے کہیں آپ بہت سارے نہ ہوں، تو ہم ادب اپنی جگہ لیکن ترجمہ کرتے ہوئے یہ زیادہ بات کو مفہوم واضح کرتا ہے۔ الہی کا تجھ تک، واحد کو لینا، تیرے تک، تجھ تک، ہاں تجھ زیادہ بلکہ اسے بھی نمایاں کر رہا ہے ترجمے کو، تجھ تک، واحد، جی واحد، واحد مذکر کا مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ الیہ، الہ پلس یہ یا ہے، الیہ میرے تک یا مجھ تک یا میری طرف۔ جب یہ آتے ہیں نا کسی بھی جگہ پہ جڑ کے کسی اور لفظ کے ساتھ آئیں گے تو با محاورہ ہی ترجمہ لیا جاتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک زبان کا جب دوسری زبان سے ترجمہ ہوتا ہے تو وہ مفہوم ہی بیان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار بین وہی ترجمہ کرنا، لٹرلی ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا، وہاں پہ ادب بھی کبھی رکھنا پڑتا ہے نا کافی جگہ پر، تو با محاورہ ترجمہ بھی ویسے ہوتا ہے۔ تو یہ میرے والا یہ آئے تو پھر اس پہ زبر نہیں لگتی، لیکن صرف اس پہ لگ رہی ہے شاید، الیہ مجھ تک یا میری طرف تک والا، ہاں اس میں یہ پہ زبر آ گئی نا، جی جی ویسے نہیں آتی یہ اصل میں نہیں وہ ہے الہ، تک یا کی طرف، وہ تو ہے الہ۔ اب یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، الہ اور پلس یہ یا ہے، یہ یا جو ہے یہ مجھے شو کر رہا ہے، وہ جو یا نا
یا ربی میرا رب، الیہ مجھ تک، یہ الا پلس یا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اوروں کے ساتھ تھا نا پھر ربی یا اس طرح نہیں ہوتا. ہاں ہاں اس ہاں کا یہ ہے، احساس یہاں پر special ہے. تشدید لگی ہوئی ہے. یا تو مد کی وجہ سے ہو گیا. اچھا جی نمبر 18 بی کا، باز بی سے پر ساتھ، کا تیرے ساتھ، بی کا تیرے ساتھ یا آپ کے ساتھ، بی کا یعنی تجھ مذکر کے ساتھ، تیرے ساتھ. اور نمبر 19 بی بازر یا بی میرے ساتھ، بی میرے ساتھ. علیہ کا علا پر، کا تو مذکر، علیہ کا تجھ پر، تجھ مذکر پر، آپ پر، ادب والا ترجمہ کرے تو آپ پر. علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر. 22 نمبر علینا ہم سب پر، علینا ہم سب پر. نمبر 23 بسم اللہ، وہ قرآن حکیم شروع میں ہم پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہ کے نام سے. اسم نام کو کہتے ہیں، اسم تھا، بسمی بسمی بسم اللہ، حرف جار بھی اس نے اسم کو یہ مضاف بنا تو اسمو ہو گیا، اعراب ہلکا ہو گیا تھا اس کا، اللہ ہی مضاف ہے. تو بسم اللہ حرف جار پہلے لگا تو اس نے مضاف کو بھی اسمو کو بھی اسمی کر دیا، بسمی اللہ. اسموں کو بسمی کیا. جی جی اسمن ہے نا، اسمن فعل، اسم نام کو کہتے ہیں. اسمن جب مضاف بنا تو اس کا اعراب اسمو ہو گیا، اعراب ہلکا ہو گیا مضاف بننے کی وجہ سے. اسم اللہ تھا، اب بی جب اس پر حرف جار لگا تو کیا ہو گیا، بسم اللہ. یہ شاید اسپیشل اسی لفظ میں ہوا کیونکہ پیچھے کہیں بے لگتا ہے تو بے الف با ہو جاتا ہے. وہ مختلف کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، حروف کا اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ بسم اللہ تو یہ ایسے الف لکھا گر جائے. گیا اس میں لکھنے میں. جی جی الف گر گیا، بسم اللہ اسی طرح ملا کے لکھا جاتا ہے، اللہ کے نام سے. الحمد للہ، الحمد کل شکر تمام تعریفیں. اس میں مجرور دو ہیں پھر بسم اللہ میں. بس وہ حرف جار ہے، ہاں اس میں مجرور ابھی وہ ایک مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے، اللہ ہی مجرور ایک حالت مضاف ہو گیا، ایک مضاف الیہ ہو گیا. جی. بازر بھی حرف جار ہے، اسمی مجرور ہے، ٹھیک ہے، بسمی ہو گیا، یہ جار مجرور ہو گیا. پھر اسمی مضاف تھا اور اللہ ہی مضاف الیہ ہو گیا، بسم اللہ. الحمد للہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریفیں تمام تعریفیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل شکر اور تمام تعریفیں، اس میں دونوں کا مفہوم ہے، شکر اور پلس تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ویسے آپ ابھی اس کا ترجمہ لکھ لیں، تعریفیں اللہ کے لیے. نمبر اللہ کے لیے ہیں یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں سر. یہ الحمد مبتدا بن جائے گا، لام زیر لی حرف جار اور اللہ ہی مجرور، یہ جار مجرور اس کی خبر بن جائے گی، شبہ جملہ خبر اسے کہتے ہیں عرب کی اصطلاح میں. الحمد للہ جب یہ مبتدا اور خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا نا، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نمبر 25 من ربک الی صراط مستقیم، من ربک الی صراط مستقیم، آپ کے رب سے ایک سیدھے راستے کی طرف. من ربک آپ کے رب سے، الی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف. آپ کے رب سے ایک سیدھے راستے. جی جی یہ اس طرح سے ترجمہ آ جائے گا، لٹرلی اس کا ترجمہ کریں تو. یہ اس کا کوئی مفہوم تو نہیں بنا. مفہوم نہیں بنا، بس یہ آپ ترجمہ ایسے لکھ لیں. من ربک الی صراط مستقیم، با محاورہ کیا بنے گا؟ آپ کے رب کی طرف سے ایک سیدھے راستے کی طرف. آپ کے رب سے یا آپ کے رب کی طرف سے، من ربک، اب مذکر کا ترجمہ ہے کا، تیرے رب کی طرف سے، تجھ مذکر کے رب کی طرف سے، ایک الہ کی طرف، الی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف. نمبر 27 26 علی البری، اب یہ اس کا ترجمہ علی البری نیکی پر، نیکی پر، علی البری. نمبر 27 المحسن قریب من الخیر
محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں، احسان کرنے والا بھلائی سے قریب، و بعید من الشر اور برائی سے دور ہے۔ المحسن قریب من الخیری، احسان کرنے والا یا محسن بھلائی سے قریب اور برائی سے دور ہے۔ بعید کہتے ہیں دور کو، من الشر شر سے دور ہے، برائی سے دور ہے۔ نمبر 28 طالب العلم، محسن جو ہے یہ نام کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے؟ جی محسن نام بھی ہوتا ہے، المحسن، اب یہ خاص یہاں پر محسن ہو گیا ہے، احسان کرنے والا خاص کوئی بندہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نام بھی ہو المحسن۔ اچھا جی، نمبر ہے 28 طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، طالب العلم علم کا طلب کرنا، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مبتدا اس میں کہاں پہ ختم ہو؟ طالب العلم، جی ہو سکتا ہے طالب العلم مبتدا، فریضۃ اس کی خبر۔ نمبر 29 لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ لہم یہ حرف جار ہے، لا، ان کے لیے لہم ان سب کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون کیا ہوتا ہے مطلب رسوائی، انہی کے لیے یا ان کے لیے، اب یہ شروع میں آ گیا نا لہم تو یہ مفہوم دے گا انہی کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے یعنی ان سب کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نمبر 30 دوبارہ اس کو بتائیں ذرا، لہم انہی کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ درد نہیں بلکہ بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر رسوائی ہے 30 دنیا میں، جی انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک یا بڑا عذاب ہے۔ علیم کہتے ہیں دردناک کو، یہاں عظیم ہے تو بڑا کر لیں ترجمہ۔ نمبر 30 ہوا ربنا، ہوا وہی ہمارا رب۔ ربنا وہ ہمارا رب ہے، ہوا ربنا و ربکم وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، یوں زیادہ اچھا ترجمہ ہے، ہوا ربنا و ربکم وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، لنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہوا ربنا و ربکم وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، تم سب کا رب ہے، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تم سب کے اعمال ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔